ہم جنگ میں تو سروائیو کر گئے لیکن شاید سیز فائر میں سروائیو نہ کر سکیں، یہ کہنا ہے غزہ کی ایک صحافی کا۔ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اکثر ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے بعد پھر دوبارہ سے قتل عام شروع کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اسرائیل نے اس کو بھی توڑا، اس معاہدے کو بھی ختم کیا، اور ابھی تک لبنان میں ٹارگٹ کلنگ یہ سب کچھ جاری ہے۔ اسی طرح سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا کہ جو عرب اور 8 مسلم ممالک نے حماس پر پریشر ڈال کر یہ معاہدہ کروایا اور حماس کو وہ قیدی آزاد کرنا پڑے، لیکن یہ سب کو معلوم تھا کہ اسرائیل کبھی بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ معاہدہ ٹرمپ کی سربراہی میں ہوا کہ وہ ٹرمپ کے جس نے غزہ میں قتل عام کے لیے اسرائیل کو بلینز آف ڈالرز پیسہ دیا، اسلحہ دیا، پولیٹیکل کور دیا، ہر طرح سے مدد کی، اس کے زیر نگرانی یہ معاہدہ ہوا ہے۔ اور ان کی بے شرمی دیکھیں کہ آخری جو 24 گھنٹے ہیں اس میں 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، اور اس میں 46 بچے ہیں اور 20 خواتین بھی شامل ہیں۔ اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ حملہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے سیز فائر کو دوبارہ ریزیوم کر دیا ہے۔ اب یہ کیسا معاہدہ ہے؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر کیا کہا ہے کہ اسرائیل نے ہٹ بیک کیا ہے، کہ ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جس میں اسرائیل کا ایک فوجی مارا جاتا ہے، اور ٹرمپ حماس کو کیا کہہ رہا ہے کہ حماس اچھے سے بیہیو کرے۔ اسرائیل جا کر وہاں پر 100 فلسطینی شہید کر دیتا ہے، لیکن کہا حماس کو جا رہا ہے کہ وہ بیہیو کرے۔ اور یہ سیز فائر کے بعد نتنیاہو نے کہا تھا کہ ہم پاورفل سٹرائک کریں گے، اس نے آرڈر دیا کہ پاورفل سٹرائکس کیے جائیں، اور یہ تب اس نے کہا کہ جب رفح کے اندر گن فائر ایکسچینج ہوا۔ اور یہ بات اہم ہے کہ غزہ کے اندر جو اینٹی حماس گروپ ہے کہ جس کو اسرائیل فنڈ کرتا ہے، اسلحہ دیتا ہے، سپورٹ دیتا ہے، اور فالس فلیگ آپریشن کر کے الزام حماس پر لگا کر کے حماس نے سیز فائر ایگریمنٹ کو توڑا ہے، غزہ پر دوبارہ سے چڑھائی کی جائے، بومبنگز کی جائیں، قبضہ کیا جائے، وہ تو ابھی بھی ہے، یعنی کہ جواز فراہم کیا جائے کہ حماس نے سیز فائر کو توڑا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس جینوسائیڈ کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ اب تک الجزیرہ کے مطابق اب تک جو اعداد و شمار ہیں 68,527 پیپل، لوگ، بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، یہ اسرائیل شہید کر چکا ہے، اور 1,70,395 افراد کو زخمی کر چکا ہے۔ اسرائیل کے اس سیز فائر کو توڑنے پر یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری اینٹونیو نے پہلے کی طرح اس حملے کی بھی مذمت کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک بات ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سویلینز کو ہارم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک حماس کو ٹارگٹ کیا جائے، حماس کے مجاہدین کو قتل کیا جائے، ٹارگٹ کیا جائے، وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، سویلینز ان کے لیے مسئلہ ہے، جبکہ اسرائیل دونوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، سویلینز کو بھی کر رہا ہے اور حماس کو بھی کر رہا ہے۔ اسرائیل حماس کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پوری دنیا میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو بڑھتے ہوئے مظاہرے تھے اس کی شدت کو کم کیا جائے۔ تو جیسے ہی یہ مذاکرات امریکہ، اسرائیل، عرب ممالک اور کچھ دوسرے مسلم ممالک جیسے پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکی، مصر، یہ تمام ممالک جب شامل ہوئے اور یہ امید دلائی گئی کہ اب یہ قتل عام بند کیا جائے گا، سیز فائر ہو جائے گا، تو دنیا کے اندر جو وہ شدت تھی، وہ جو لہر تھی، اس میں کافی کمی آ گئی۔ ابھی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کوئی بھی کسی بھی سٹی کے اندر، کسی بھی بڑے شہر کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر مظاہرے نہیں ہو رہے، اگر ہو رہے ہیں تو بہت چھوٹی سطح پہ، بہت کم سطح پہ۔ اس سیز فائر کا تو ایک مقصد تھا کہ قیدیوں کو چھڑایا جائے، وہ انہوں نے چھڑا لیے ان عرب ممالک اور مسلم ممالک کی خیانت سے، اور دوسرا یہ کہ جو شدت تھی مظاہروں کی ان کو کم کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ فلسطین کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں مروان برغوثی، جو کہ 25 سال سے اسرائیل کی جیل میں ہے، وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے قائل ہیں۔ اب اسرائیل تو فلسطین کو سرے سے نہیں مانتا۔ اب بعض فلسطین کے اندر ایسے افراد ہیں، ایسے ایکٹیوسٹ، ایسے پولیٹیکل رجحان موجود ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو ہی مانا جائے، جبکہ اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن کو بھی نہیں مانتا۔ اب ایک گروپ ہے ایٹ دی ایلڈرز کے نام سے، جو کہ انڈیپینڈنس لیڈرز، سوشل ایکٹیوسٹ، جو کلائمیٹ چینج اور اس طرح سے جو رفائی کام ہوتے ہیں ان میں وہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شخص ہے برغوثی، اس کو ریلیز کرنا معاہدے میں شامل تھا۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ اس ڈیل کو آگے جاری رکھنے کے لیے اس شخص کو آزاد کیا جائے، اور اس شخص کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ اس معاہدے کو جاری رکھنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، یعنی کہ اتھینٹک مانا جائے گا کہ آپ کے امریکہ اور اسرائیل سیز فائر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک بالکل بے بنیاد بات ہے۔ خود امریکہ جس نے اسلحہ فراہم کیا، کئی بلین ڈالرز کا پیسے دیے، پولیٹیکل کور دیا، یہ سارا کچھ فراہم کیا جینوسائیڈ کرنے کے لیے، تو یہ افراد سیز فائر کو جاری رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاہدے کے ذریعے سے ہم نے قیدی سارے آزاد کروا لیے ہیں، حماس کمزور پوزیشن میں ہے، حزب اللہ کمزور پوزیشن میں ہے، ایران کمزور پوزیشن میں ہے، مقاومتی گروہ جن جن ممالک میں ہیں وہ کمزور پوزیشن میں ہیں، اور یہی موقع ہے کہ انہیں بالکل بنیاد سے ہی ختم کر دیا جائے، جو کہ ان کا ایک گمان ہے۔ اور اسرائیل کی ایک پالیسی رہی ہے، ایک اسٹریٹجی رہی ہے، تعقیب اور تعاقب، یعنی کہ دشمن کے قریب ہوا جائے، اس کو قریب سے جانا جائے، دشمن سے تعلقات بنائے جائیں،
اور ان تعلقات کو استعمال کر کے اپنے دشمن کی کمزوریوں کو پکڑا جائے یا کمزوریاں پیدا کی جائیں اور ان کمزوریوں کو استعمال کر کے دشمن پر غلبہ پایا جائے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یہودی خاندانوں نے بہت سارے بڑے خاندانوں میں جیسے عرب خاندان ہے یا جیسے آذربائیجان جیسے ممالک ہیں یا خود امریکی صدر کا جو داماد ہے وہ ایک جیو ہے، تو یہ شادیاں کرتے ہیں ان خاندانوں میں جو کسی نہ کسی طرح سے اثر رکھتے ہیں معاشرے کے اندر، ملک کے اوپر. دوسرا ہے تعاقب، یعنی کہ وہ دشمن کا اتنا پیچھا کرتے ہیں، یعنی ختم کرنے کے بعد، دشمن کو کمزور کرنے کے بعد اس حد تک پیچھا کرتے ہیں کہ دشمن کو بالکل سرے سے بنیاد سے ہی نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اب یہی اسٹریٹجی وہ اپنا رہے ہیں کہ ہم نے حماس کو کمزور کر دیا ہے، حزب اللہ کو کمزور کر دیا ہے، اب ہم ان کو بنیاد سے ہی ختم کر دیں گے. ان کا یہ ابھی منصوبہ ہے. اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اسٹوریج فیسلٹی فار گراؤنڈ اینڈ ایئر ویپنری پوزنگ امیڈیٹ تھریٹ ٹو ایریا. اب یہ ظاہر ایک بہانہ ہی ہے کہ ایک اسٹوریج فیسلٹی اور وہ ایک تھریٹ تھا ہمارے لیے، اس لیے ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے. اور یہ جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، UNO، ہیومن رائٹس، یونائٹڈ نیشن، یہ سارا کچھ ان کا کام صرف کیا ہے، مذمت کرنا. جیسے کہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کے چیف وولکر ترک، اس نے کہا ہے کہ یہ اپرچونٹی ہے پیس کی، پاتھ ٹورڈ اے مور جسٹ اینڈ سیکیور فیوچر. مثلاً یہاں پر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ کس کام کے لیے ہیں، یہ تنظیمیں کس کام کے لیے ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں، کہ جو امریکہ اور اسرائیل سیز فائر کو ختم کرتا ہے، 100 فلسطینی شہید کر دیتا ہے، 100 سے زیادہ افراد کو شہید کر دیتا ہے، 40 بچے، 20 عورتیں شہید ہو جاتی ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم پیس کی طرف ہمیں قدم بڑھانا چاہیے. اور اس سے بری خبر ویسٹ بینک کے اندر جو باقی ماندہ علاقے فلسطینیوں کے پاس ہیں ان کو بھی یہ ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور زور زبردستی سے. ایک تو اسرائیلی آرمی ہے اور دوسرے سیٹلرز ہیں کہ جو خود وائلنس کرتے ہیں، جو خود ویپنز لے کر فلسطینیوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ان کے کھیتوں کو برباد کرتے ہیں، ان کے درختوں کو کاٹ دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ویسٹ بینک کے اندر ہو رہا ہے جو کہ میڈیا میں یہ شو نہیں ہونے دے رہے. اب یہ 1 گھنٹہ پہلے کی خبر ہے کہ اسرائیل نے 6 جرنلسٹ کو ڈیٹین کر لیا. ویسٹ بینک کے اندر جو ہو رہا ہے وہ میڈیا میں اتنا زیادہ شو نہیں ہو رہا، کیونکہ ویسٹ بینک کے اندر جو علاقے باقی ماندہ موجود ہیں، اسرائیل ان پر بھی قبضہ کر کے کالونیاں بنانا چاہتا ہے. اسرائیل نے سیز فائر کو توڑتے ہوئے 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جس میں 40 بچے، 20 خواتین شامل تھیں، اور 300 سے زیادہ افراد کو زخمی کر دیا. اب اس پر مسلم ممالک بالکل خاموش ہیں، وہی مسلم ممالک جنہوں نے یہ ڈیل کروائی. اب وہ اسرائیل کے خلاف ایک لفظ تک بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. غزہ کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے. لیکن ٹرمپ کی ایلائی اور US کانگریس وومن ہے ٹیلر گرین کے نام سے، اس کا یہ کہنا ہے، اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ 46 children she wrote on X are these not war crimes. یعنی کہ وہ ٹرمپ کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ جو ڈیل تم نے کروائی تھی، سیز فائر کروایا تھا، اس کے بعد بھی 40 بچے اسرائیل نے شہید کر دیے ہیں بومبنگ کر کے، تو کیا یہ وار کرائمز نہیں ہیں؟ اور اسی طرح سے جو ریپبلکن لا میکرز ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے ٹرمپ کو اور پارٹی کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو بلینز آف ڈالرز اور اسلحہ ہم اسرائیل کو دے رہے ہیں مفت میں، یہ میگا موومنٹ کے بالکل خلاف ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو مسلم ممالک نہ صرف اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں بلکہ اسرائیل کو پیٹرول، ایندھن، تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور ہر طرح کا کور انہیں فراہم کر رہے ہیں حماس کو ختم کرنے کے لیے. ایک اور خبر ہے کہ الجزیرہ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بین ہو گیا ہے، اور جیسے باقی میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ کوئی بھی غزہ کے اندر آپریٹ نہیں کر سکتی. یہ تو آغاز کے دنوں میں ہی طے کر لیا گیا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا غزہ میں الاؤ نہیں ہے. اور 200 سے زیادہ 200-250 سے زیادہ فلسطینی جرنلسٹ اسرائیل نے شہید کیے ہیں، قتل کیے ہیں غزہ کے اندر. اب دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر جتنے بھی افراد بستے ہیں یہ خود اسرائیلی نہیں ہیں، یعنی کہ اس سرزمین کے نہیں ہیں. اکثر ان میں سے زیادہ تر اس سرزمین کے نہیں ہیں، یہ وہی یورپینز ہیں جو یہاں پر اسرائیل کے اندر آ کر بسے ہیں. اب ان کا کیا کہنا ہے، یعنی کہ جو پبلک ہے اسرائیل کی، ان کا کیا کہنا ہے. ایک پولیٹیکل کمنٹیٹر ہے تل اویو سے، اس کا نام ہے ایکیوا ایلڈار. اب اس کا کیا کہنا ہے، الجزیرہ نے جب اس سے پوچھا کہ کیا فلسطینی کو قتل کرنا، جو 100 فلسطینی سیز فائر کرنے کے بعد نتنیاہو نے قتل کیے ہیں، کیا اس سے اسرائیلی عوام اوکے ہے، مطلب ایگری کرتی ہے نتنیاہو سے، تو اس نے کیا کہا، آئی تھنک دیئرز پبلک سپورٹ ان نتنیاہوز نیریٹو، کہ نتنیاہو کا جو نیریٹو ہے اس سے پبلک جو ہے وہ متفق ہے. اور حماس کو ٹارگٹ کرنا یہ اسرائیل میں کافی پاپولر ہے، یعنی کہ حماس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. ایون ان کنیسٹ دیر از نو اپوزیشن ٹو یوز آف ملٹری فورس. The Israeli public is actually buying the narrative that Hamas is playing games with the Americans, he said. یعنی کہ یہ نیریٹو اب بنایا جا رہا ہے. ایک تو نتنیاہو کی گورنمنٹ 7 اکتوبر سے پہلے ختم ہونے والی تھی، اب اس کو گورنمنٹ میں رہنے کا ایک جواز مل گیا، اس کے اس نے جنگ کو طول دیا. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری جو سب سے بڑی اہم وجہ تھی وہ یہ تھی کہ عرب ممالک کے کہنے پر یہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور سارا خرچہ جو جنگ کا تھا وہ عرب ممالک نے پے کیا ہے امریکہ کے تھرو. جو بلینز آف ڈالرز قطر، ترکی اور دیگر ممالک نے دیے ہیں عرب امارات نے، یہ سب کا سب کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل کے لیے یہ پیسہ کنورٹ ہو رہا تھا. اور اب اسرائیلی عوام کو یہ باور کروایا جا رہا ہے، یہ وہاں پر نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حماس پر حملے جاری رکھنے چاہیے. حماس پر حملے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر سویلینز کو قتل عام کرنا چاہیے، وہاں سے ان کو دربدر کر دینا چاہیے، وہاں سے ان کو نکال دینا چاہیے تاکہ غزہ پر قبضہ کیا جا سکے. اور یہ پلان صرف نتنیاہو کا نہیں
نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے خود امریکہ کی لابی ہے، خود امریکہ ہے، خود ٹرمپ ہے، تو وہ غزہ کو کسی نہ کسی طرح سے خالی کرنا چاہتا ہے، قتل عام کر کے وہاں پر افراد کو نکالنا چاہتا ہے تاکہ غزہ پر قبضہ کر کے وہاں پر اپنی ایک گورنمنٹ قائم کی جائے جو کہ ان کے مطابق ہو، اور اس سرزمین کو استعمال کر کے بزنس کیا جائے اور وہاں سے ریونیو جنریٹ کیا جائے۔ یہ ٹرمپ کا پلان ہے۔